السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحمدللہ. یہ آیات جو آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں، ان آیات کو زندگی بھر یاد رکھیے گا۔ اس سے پچھلی آیات جو کی تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یاد رہے فرشتے کن سے یہ کہیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ ان سے کہیں گے جنہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ یاد رکھیے گا، استقامت اللہ سے طلب بھی کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے، استقامت اللہ سے مانگنی ہے۔ جب بھی آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آپ پڑھ رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان آیات پر ہمیشہ دھیان رکھا کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ساری تعریفیں تمام جہانوں کے رب کی ہیں، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، رحمان ہے اور رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، مالکی یوم الدین، جس پر ہم ایمان لائے، جس بات پر کہ روز جزا ہے، روز حساب ہے، اس دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے کانوں کو، دل کو ذرا کنیکٹ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ ایاک نعبد، یا اللہ ہم اعلان کر رہے ہیں کس بات کا؟ تیری ہی صرف عبادت کرتے ہیں، بس تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ و ایاک نستعین، یا اللہ سارے معاملات میں تیرے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، بس تو ہی ہے جس سے ہم نے مانگنا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، پہلے اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، پھر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیری ہی عبادت ہے، تجھی سے مانگنا ہے۔ جب تجھی سے مانگنا ہے تو پھر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دھیان رکھا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھا راستہ۔ یا اللہ تو نے دکھانا ہے، ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، ہمیں شیطان چکر دیتا ہے، یا اللہ تو نے دکھانا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر کیا ہے؟ یا اللہ وہ کیسا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے؟ اللہ تو سب کو جانتا ہے، ہم تو چند کو جانتے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ کہہ سکتے ہیں صحابہ کرام ہیں، جو وہ بزرگان دین ہیں جن سے اللہ نے دین کی خدمتیں لیں اور وہ دین کی راہوں میں قربان ہو گئے، شہداء ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے۔ تو اصل نمبر تو اللہ کو ہی معلوم ہے نا کہ اللہ نے کن لوگوں پر خاص انعامات کیے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اور یا اللہ ہمیں کن کا راستہ نہیں چاہیے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیری ناراضگی ہوئی، جن پر تو غصے ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ چاہیے جو گمراہ ہو گئے۔ دیکھ لیں، یہ پوری سورہ فاتحہ پوری ایک دعا ہے،
پوری دعا ہے. اگر ہم ہر غور کریں دن میں ہم نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہوتی، ہر رکعت میں ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں. ہر رکعت میں اپنے آپ کو توجہ دلوائیں، ہر رکعت میں سوچیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اور جب یعنی آپ جب یہ کہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چاہے آپ کی زبان پر اس وقت آمین نہیں آ سکتا اس وقت، لیکن دل ضرور تو اس کو ہلائیں کہ یا اللہ دل میرا مانگ رہا ہے تجھ سے، مجھے دے دے، مجھے سیدھی راہ عطا کر دے ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا. یا اللہ ان لوگوں کی راہوں سے بچانا جن پر تیری ناراضگی ہوئی. آخر میں پھر کہتے ہیں ہم جنرلی ایک آمین، ذرا دل لگا کر آمین، فوراً جلدی نہ مچائیں، تسلی سے کہیں آمین. آپ کی دل، ہمارے دل اور زبان کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہم نے تجھ سے کیا مانگا ہے. ایک دفعہ شیخ شریم یہ سورہ فاتحہ کی یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر کافی دیر رکے رہے اور وہ روتے رہے اپنی نماز میں. مجھے اگر وہ کلپ مل سکا تو میں آپ سے شیئر کروں گا. وہ پتہ نہیں کیا بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے کوئی احساس، جھٹکا لگتا ہے اس کو، تو وہ اس آیت پر رک گئے اور وہ روتے جا رہے ہیں، ریپیٹ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. اب کوئی آدمی کہے کہ بھائی سورۃ آیت میں کیا ہے، لیکن انہوں نے اس کا اثر اتنا محسوس کیا اس وقت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو پھر دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کن کے ساتھ آتی ہے؟ جو استقامت اختیار کرتے ہیں. تو استقامت کوشش ہم نے کرنی ہے، طلب اللہ سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پھر ہماری مدد فرمائے. اللہ سے دل، جس چیز میں آپ کمزور ہیں نا، ہر انسان کو اپنا پتہ ہے میری کیا کمزوری ہے. ہر انسان اپنے بارے میں خوب جانتا ہے، بس تھوڑی دیر بیٹھ کے وہ سوچے کہ کون سا ایسی بات ہے اللہ کی نظر میں وہ نافرمانی ہے لیکن میں اس کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوں. اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کریں کہ یا اللہ آج کے بعد میں یہ عمل نہیں دہراؤں گا، اور روئیے، اور روتے ہوئے اللہ سے پھر طلب کیجئے یا اللہ مجھے اس پہ استقامت بھی عطا فرما، مجھے تیری ناراضگی قبول نہیں ہے، یا اللہ میں تیری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا. پھر اس سے اللہ تعالیٰ سے اس بات کو طلب کریں. اور پھر یہ جو یہ آیات ہیں، یاد رکھیے گا آپ چونکہ قرآن کی طالبات ہیں، آپ ہی مائیں کچھ ہیں، کچھ بنیں گی، کچھ بن چکی ہیں، کچھ بن رہی ہوں گی، کچھ بننے والی ہوں گی. تو یاد رکھیے گا چونکہ آپ قرآن کی طالبہ ہیں تو آخر آپ نے اپنی اولاد کو بھی تو دعوت دینی ہوگی نا. موقع آئے گا کبھی تو وہ آپ کے احکامات پر چلیں گے، کبھی آپ کو ان کو گائیڈ کرنا ہوگا، کبھی آپ کو ان کو سمجھانا ہوگا، بھائیوں کو سمجھانا ہوگا، بہنوں کو سمجھانا ہوگا، دوستوں کو سمجھانا ہوگا. تو یہ قاعدہ ہے میرے آپ ہم سب کے لیے جو 3 آیات ہیں آپ کی. ہم بڑھتے ہیں آگے. آئیے انم، عظما اینڈ درخشاں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انم مجھے یہ بتائیں احسن کون سا وزن ہے؟ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ استاد یہ اسم ہے. یہ اسم ہے. گڈ. ذرا وزن نکالیں. جی ہا سین نون اس کا مادہ ہے. گڈ، ویری گڈ. جی اور یہ خبر بن رہا ہے. نہیں وہ واحد بعد میں کرتے ہیں، حالت وزن بتائیں. اگر اس کو اسم فا عین تفضیل لام ڈال کر وزن نکالے کیا نکل رہا ہے؟ دیکھیں ہاں سین نون کی جگہ پہ فا عین لام حسنا لگا دیں. یا حسن. ہاں سین نون کی جگہ پر فا عین لام لگائیے، کیا بنے گا؟ جی حسنا یا سنو. نہیں، یہ جی احسن لکھا ہوا ہے نا، جی استاد. آپ نے مادہ نکال لیا ہا سین نون، کریکٹ. جی استاد. اب اس ہا سین نون کو فا عین لام سے ریپلیس کر دیں اسی وزن پر تو وزن نکلے گا. نکالیے. ہاں کی جگہ فا لگائیں. جی سین کی جگہ عین اور نون کی جگہ لام، کیا نکلا؟ افلا. افعلو. نون لام پر پیش ہے. افعلو. جی افعلو. افعلو. آپ کی یادداشت کے مطابق افعلو کون سا وزن ہے؟ کس ٹائپ کا اس میں؟ افعلو اسم تفضیل ہے. ویری گڈ، اسم التفضیل ہے. یہی میں آپ سے نکلوانا چاہ رہا تھا، اسم التفضیل ہے. ٹھیک ہے. جی احسن.
اب احسنو جی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ صرف اتنی بات کا، احسنو احسن اچھا بہترین بہترین، یعنی بہت اچھا، ٹھیک ہے، بہترین. جی حس حس جو جی حسن ہوگا، حسن اس کا مطلب ہوگا اچھا. اب حسن کو ہم اس کو تفضیل میں لے گئے، احسن بہترین. گڈ، آپ کے لیے بھی بہترین. جی عظمیٰ مجھے بتائیے قولاً منصوب کیوں ہے؟ تمہیز ہے. تمییز ہے. ویری گڈ. سو انم، یہ تمییز کیا ہوتی ہے؟ تمیز درخشاں تمییز کیا ہوتی ہے؟ مبہم بات کو واضح کرنے کے لیے آتی بات ہے. کو واضح کرنے کے لیے. اگر ہم یہ پڑھ رہے ہیں جی احسن بہت اچھا یا بہترین، تو اگر میں کہتا رہا ہوں بہترین بہترین بہترین، تو انم آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے نا، بھائی استاد جی کس معاملے میں بہترین؟ کوئی اگلی گال بھی تو کرو. جی استاد اگلی بات جو ہوگی وہ تمییز بن کر آئے گی اس کی وضاحت کے لیے. جی آپ کو اس میں تفضیل کے ساتھ ملے گا. قولن کا کیا مطلب ہے جی استاد انم؟ قولن کا مطلب ہے قول قول، یا کوئی بات. بات قول، بات. بات تو جی کیا ترجمہ جی ہوا؟ احسن قولن. سب سے بہترین بات کہیں. بالکل نہیں، کہے نہیں، بس اتنی بات ہے. ابھی تو جی پوری سب بات سے آتی ہے. احسن قولن، بہترین قول، جی بس اتنی بات کافی ہے. جی جی عظمیٰ، من یہاں پر کیا ہے؟ موصولہ. اچھا چلیں، کوئی بات نہیں. درخشاں من کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا تو ہے، لیکن کون سا استفہام ہے. استفہام ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے عظمیٰ. اور میں نے آگے کا سمجھی سر، پڑھی ممن کا. نہیں، میں نے یہاں من ادھر رکھو، ممن ہوگا تو میں پوچھوں گا نا ممن. ٹھیک ہے، استفہام ہے. تو عظمیٰ یہ بتائیے احسانوں کا جملے میں کیا مقام ہے، مبتدا یا خبر؟ خبر ہے یہ. ویری گڈ، یہ خبر ہے. تو جملہ بن گیا من احسن قولا. من احسن قولا کا کیا ترجمہ ہوا عظمیٰ؟ کون ہے سب سے اچھا بات میں. کون ہے سب سے اچھا بات میں، قول میں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. آپ تینوں کو شاباش. آگے چلتے ہیں. آئیے اریبہ، شمیم، تسمیہ، ثنا. جی استاد. جی اریبہ، جی ممن، یہ ممن کیا ہے؟ سر، یہ جو پیچھے ہمارا اسم تفضیل ہے اس کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ممن مفضل. کو بتائیے کیا ہے یہ؟ سر یہ دو جار چیزوں، دو ہے جار یا ایک ہی چیز ہے؟ سر یہ من اور من مل کر بنا ہے ویری گڈ، ممن. دو چیزیں ہیں، من، من. اوکے. تو یہ من کون سی ٹائپ کا اسم ہے؟ سر یہ وہی استفہام ہو گیا. اچھا نہیں، یہ استفہام نہیں ہے، یہ اسم موصول ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اوکے، موصول. اسم الموصول ہے. اچھا، شروع میں جو آ رہا ہے اس، آپ کوشچن آ سکتا ہے نا کہ سر یہ من احسن قولا، یہ اسم الموصول کیوں نہیں بن رہا؟ ٹھیک ہے، سوال پیدا جی ہوتا ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم کہیں گے نا من اسم موصول، اس کے بعد ہمارے پاس ایک صلہ ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے نا اریبہ، صلہ ہوتا ہے ایک. جی سر. صلہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مکمل جملہ. مکمل جملہ. مکمل جملہ کیسا؟ یا اسمیہ یا یا فعلیہ، پھر یا فعلیہ، یا کیا ہوتا ہے تسمیہ؟ جار اسمیہ مجرور. یا شبو جملہ. شبو جملہ ہوتا ہے یا پھر شبو جملہ ہوتا ہے. یہ تین ہمارے پاس آپشن ہے اس میں موصول کے بعد. اب آپ خود غور کریں، احسن قولا یہ کوئی مکمل جملہ بن رہا ہے یا اسمیہ یا فعلیہ یا پھر شبو جملہ؟ کچھ بن رہا ہے؟ نہیں سر. نہیں نہیں بن سر. رہا. نہیں بن رہا نا. یس سر. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ من استفہام ہے. یہ استفہام ہے. اچھا، جب وقت گزرتا ہے نا، جب آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، بہت پریکٹس میں آ جاتے ہیں، تو پھر یہ پریشانی نہیں رہتی ہے. آپ کا دماغ خود بتاتا ہے کہ یہ من استفہام ہے. تو من احسن قولا
اور ویسے بھی اسم التفضیل آئے اور آگے کمپیریٹیو آ رہا ہو تو وہ من کوشچن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے سر. چلے آگے آ رہا ہے ممن دعا الی اللہ. اب دیکھیں جس کا جو کمپیریزن میں آ رہا ہے یہ متعلق خبر ہے. ٹھیک ہے, یہاں سے من متعلق خبر ہو گیا. اب یہاں پر دوبارہ اس میں استفہام نہیں آ سکتا, اور اس میں جی استفہام درمیان میں نہیں آتے ہیں جملے کے. کیوں نہیں آتے ہیں جملے کے درمیان میں اریبا؟ سر کیونکہ کویشچن ہوتا ہے. کوشچن ہوتا اور ہے, یہ وہ جملے کو لیڈ کرتے ہیں, جی سر وہ متعلق مبتدا وغیرہ نہیں بنتے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہے گا بھائی مبتدا. میں نے شروع میں آنا ہے, میری کوئی بات نہیں چلے گی, میرے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی, مجھے آنا ہے شروع میں, وہ نہیں کسی کو آگے آنے دیتے. ٹھیک ہے, جی سر. جیسے اس کلاس میں آج کل جو ہے نا وہ کیا ان کا نام ہے, بنت عبید اللہ, وہ بنی ہوئی ہیں صدارت کلام والی, وہ پہلے آگے جوائن کر کے ہاتھ کھڑا ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ بس میں نے پہلے آنا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے یہ وہی ہے اس میں استفہام جو پہلے آتے ہیں. ممن دعا الی اللہ. اب من اس میں موصول ہے. مجھے بتائیے تسمیہ صلہ کیا ہے؟ جملہ فعلیہ دعا الی اللہ. دعا الی اللہ, یہ جملہ فعلیہ, یہ کیا ہے؟ دعا فعل ہے, الی اللہ متعلق. اوکے, دعا کون سا فعل ہے, ماضی یا مضارع؟ ماضی. مادہ کیا ہے؟ دال عین واو. ویری گڈ. اور باب کون سا ہے؟ نون. نون. باب نون. باب جب نون. باب دعا نون یدعو. ہے تو مضارع کیا بنے گا؟ دعا یدعو. دعا یدعو. ماشاء اللہ. اب مجھے یہ بتائیے دعا کا فاعل کیا ہے؟ دعا کا فاعل ہوا ہے. یہ ہوا فاعل کس طرف راجع ہے؟ من کی طرف. من کی طرف. کون سے من کی طرف, پہلے من کی طرف یا دوسرے من کی طرف؟ سے پکارے دوسرے سر دوسرے والے کے. دوسرے ہاں کی جی, طرف. کیونکہ صلہ ہے نا, تو صلہ اپنے اس میں موصول سے کسی ضمیر کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے, تو یہی وہ ضمیر ہے جس سے وہ جڑا ہوا ہے. تو اتنی بات کا ترجمہ بتا دے ثنا طاہر. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اور کون زیادہ اچھا ہے بات میں اس سے جو بلائے اللہ کی طرف. یعنی جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اس دے سے زیادہ بات میں کون اچھا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب, یہ کوشچن نہیں کیا جا رہا نا, مطلب کوشچن کا انداز ہے, جیسے کہتے ہیں نا کون ہے, وہ خود کہہ دیتا ہے نا کون ہے مجھ سے اچھا یہ کرنے والا, حالانکہ وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے بھی یعنی میں ہی اچھا کرنے والا ہوں, تو وہ کوشچن کے انداز میں کرتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا, دنیا میں اس وقت جتنے بھی سپیکرز ہیں, دنیا بھر کے سپیکرز, تو ان میں سب سے اچھا کون ہے مس ثنا؟ مس تسمیہ آپ بتا دیں, ثنا نہیں بتانا چاہتی. سر مجھے میرے سمجھ میں خیال نہیں سے آ رہا. سر جو بلائے اللہ کی طرف. مؤذن ہوگا, جو مؤذن ہوتے ہیں. پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں نا, سوشل میڈیا پر, مسجدوں میں, جگہ جگہ پر سپیکرز جو ہیں, یا جو لوگوں کو کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں, ان سب میں سب سے بہتر کون ہے, کون کس کی بات سب سے اچھی ہے؟ صرف وہ جو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. باقی سب کی باتیں ہبا منثورہ بن جائیں گی, زبانوں کی باتیں ہیں آئیں اور گئیں اور ختم ہو گئیں. اسی کی جو بات عمل میں کی سب سے اچھا. قیمت لگے گی جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اب اللہ کی طرف دعوت دینا صرف زبان سے نہیں ہے, عمل سے بھی دعوت دی جاتی ہے, جہاد سے بھی دعوت دی جاتی ہے, اور قرآن مجید کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے, حدیث کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے, اچھی باتیں کر کے دکھا دینے سے دعوت دی جاتی ہے. دعوت کے بہت سارے اسلوب ہیں, لیکن ہونی صرف اللہ کی طرف دعوت وہی ہے. وہ قول سب سے اچھا قول ہے دنیا کا. جب آپ اپنی فرینڈ کو کہہ رہی ہوتی ہیں حجاب کرو, تو اصل میں آپ کیا کر رہی ہیں اریبا؟ سر اچھی مطلب اللہ کی طرف سے جو احکام ہے وہ بتا رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں. اصل میں آپ اپنی دوست کو اللہ سے جوڑ رہی ہیں. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں آپ نے اللہ کا حکم پہنچا دیا اپنی فرینڈ کو کہ دیکھو حجاب و نقاب کرو, کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے, تو یہ دعوت ہو گئی نا اللہ کی طرف.
जी सर। اللہ کے ساتھ جوڑ رہی ہیں اس کو. تو بتائیے آپ جو بات کر رہی ہیں اس سے اچھی بات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. کوئی 6 گھنٹے تقریر کر دے اور آپ کا ایک جملہ کہ آپ نے اللہ کی طرف دعوت دے لی، وہ بھاری ہے سب پر. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. تو سب سے افضل کام کیا ہے اس وقت دنیا میں، یا پہلے بھی رہا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا. اس سے افضل کوئی کام نہیں رہا. اب اس دعوت کے کئی سارے انداز ہیں. مثال کے طور پہ جہاد کے ذریعے دعوت ہوتی ہے، دعوت تبلیغ یعنی زبان سے بول کر ہوتی ہے، علم پھیلا کر ہوتی ہے. اللہ قبول فرمائے. اگر میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ میں کیا آپ کو اپنے سے کنیکٹ کر رہا ہوں؟ میں نو آپ کو سر، کس سے اللہ کنیکٹ کر رہا ہوں؟ میں آپ کو اللہ قرآن سے۔ سے کنیکٹ اللہ کر رہا سے. ہوں. جب قرآن سے کیوں کنیکٹ کر رہا ہوں؟ وہ میری کتاب تو نہیں ہے، تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے. تو میں آپ کو کس سے کنیکٹ کر رہا ہوں؟ اللہ سے کنیکٹ کر رہا ہوں. تو دعوت ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ جی سر۔ یس یس دعوت سر. کے مختلف انداز ہیں. کبھی آپ کہیں پر بول کر نہیں کر سکتے، آپ کو کر کے دکھانا ہوتا ہے. بولنے میں بس زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، آپ کر کے دکھا کے موٹیویٹ کر دیتے ہیں. آپ کہیں جا رہی ہیں تو مثال کے طور پہ اب کسی ایسی جگہ چلی گئی جہاں آپ کی فرینڈز حجاب نہیں کرتی، آپ نے فل حجاب و نقاب کیا ہوا ہے. آپ نے کیا کیا ثنا؟ آپ نے سائلنٹ دعوت دے دی. یس سر. سب کو پتا ہے کہ آپ نے نقاب حجاب کیوں کیا ہوا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ رب کا حکم ہے. کوئی تو بیچ میں بیٹھ کے سوچے گی، کچھ تو آپ سے اثر لے گی. یہ یاد رکھیے گا، سائلنٹ دعوت بھی بڑی اثر رکھتی ہے. اب آگے چلتے ہیں. ویری گڈ اریبا، تسمیہ اینڈ ثنا. آگے چلتے ہیں جی. شبنم آئیے، امرین علی اینڈ جمیلہ شاہ. سر جی سر، تسمیہ نے السلام ابھی علیکم. نہیں سنایا ہے. تسمیہ سے پوچھا ہے میں نے. اوکے. شبنم، وَعَمِلَ صَالِحًا، جی یہ جملے میں یہاں کیا ہے؟ یعنی جیسے دعا الی اللہ تو صلہ ہو گیا نا، تو یہ کیا ہے یہ والا جملہ؟ حال بنے گا سر. نہیں بیٹا جی، یہ واو عطف ہے نا، یہ گرین کلر میں. عطف کا جی کیا واہ، مطلب تو پھر ہوتا تو ہے؟ یہ سر یہ سلا ہی بنے گا. یہ بھی صلہ بنے گا. گڈ. یعنی ایک نہیں کہ ہو سکتا ہے زیادہ صلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک صلہ، یہ دوسرا صلہ. عاملہ صالحا. جی سر. جمیلہ شاہ، عاملہ کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ سر پہلے ماضی ہے، میم نہیں واپسین سر. سے ہے. سو ماضی ہے. فاعل کیا ہے؟ فائل ہوا ہے. آپ کو میم کہہ کے بہت عادت ہوگی ایسی نا. جی سر. مجھے مادہ کیا ہے؟ آئن میم لام. عین میم لام. باب کیا ہے؟ واپسین. فاعل ہوا، اور یہ فاعل کدھر جا رہا ہے؟ سر وہ جو شخص اللہ کی طرف دعوت دے. نہیں، مجھے وہ اسم دکھائیے جہاں یہ ضمیر جا رہی ہے. سر من کی طرف. من دو ہے، من ہے اور میم من ہے. میم من کی طرف ویری اس میں گڈ. اس موصول کی من طرف کی جا طرف رہا ہے. جا رہی ہے. گڈ. صالحن منصوب کیوں ہے؟ سر یہ مفعول بن رہا ہے عاملہ کا. ہاں جی، اصل میں یہ عملاً صالحن، عملاً جو ہے وہ مفعول مطلق محذوف ہے، اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، عاملہ جی عملاً سر. صالحہ. صحیح ہے. جی سر. اوکے. عاملہ صالحن تو کیا ترجمہ ہوا؟ وعمل صالحا. اور وہ نیک عمل کرے. نہیں، ماضی ہے. اور اس نے نیک عمل کیا. اور اس نے نیک عمل کیا. یعنی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف دعوت دے اور اس نے نیک عمل کیا. وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا، یا ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا، وہ کہے، کیونکہ من سوالیہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، من سوالیہ آ رہا ہے، اس لیے یہ جملہ آپ کا ترجمہ درست ہے کہ وہ نیک عمل کرے. سر ماضی امرین میں نہیں علی. کریں گے. ہاں جی. ماضی میں نہیں کریں گے. نہیں ماضی مستقبل میں میں کریں گے. اگر ہم اکیلا جملہ کریں گے عاملہ صالح، اس نے نیک عمل کیا. چونکہ من استفہام آ رہا ہے نا، جی کوشچن ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے جی نیک جی عمل کیا، جس نے اللہ کی طرف بلایا. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور نیک عمل کیا. صحیح ہے. جی سر. امرین علی. جی سر. وقال اننی من المسلمین. قالا کون سا فعل ہے؟ کالا فعل ماضی ہے، ناقص فاعل کیا مصدر ہے؟ ہوا فاعل ہے اس کا.
یہ کہاں راجع ہے؟ یہ اسی ممن کی طرف راجع ہے. ویری گڈ، من کی طرف راجع ہے، بہت خوب. جی. تو مجھے بتائیے شبنم قالا کا مقولہ کیا ہے؟ اننی من المسلمین. گڈ ہو گیا، ماشاء اللہ. مجھے بتائیے امرین علی اسم انا کیا ہے؟ یا اس میں نی کی ضمیر سر. نی اصل میں یا ہوتی ہے، نام نون تاکید کے جی لیے ہے. جی بالکل. خبر انا کیا ہے شبنم؟ من المسلمین ہے سر. اوکے گڈ. مجھے بتائیے امرین مسلمین یہ کون سا اسم ہے؟ اسم الفاعل سر. اسم الفاعل ہے. گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا شبنم وقال اننی من المسلمین؟ اس نے کہا یقیناً میں ہی مسلمین سر مسلمان میں سے ہوں. ہاں جی، یعنی میں مسلمانوں میں سے ہوں، یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں. جی. اس گڈ نے ماشاء اللہ. کہا میں یقیناً میں مسلمان میں سے ہوں. ہاں جی. اب ذرا سمجھ لیں یہ آیت کیا کہہ رہی ہے ہمیں. دیکھیں عمل ہو رہا ہے دعوت کا، کہ سب سے اچھا بات کس کی ہے؟ جو دعوت دے. دعوت دینا، دعا، پکارنا. کس کی طرف پکارنا؟ اللہ کی طرف. سیاستدانوں کی طرف نہیں، مولویوں کی طرف نہیں، ائمہ کی طرف نہیں، اللہ کی طرف دعوت دینا. دعا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت. تو یعنی اور کوئی دعوت نہیں ہے کوئی کا مطلب لے لے کہ کوئی بھی دعوت ہو جائے گی، کوئی سیاسی ہو، تحریکی ہو، کچھ بھی. اللہ کی طرف پکار، دعوت، وہ سب سے احسن بات ہے. اس سے بڑی کسی کی بات احسن نہیں ہوگی. اس کی دو شرائط ہیں. بتائیے جمیلہ ایک شرط بتائیے کیا ہے؟ اسی آیت میں سے ایک شرط بتائیے کیا ہے؟ ایک نیک عمل کرے اور وہ مسلمانوں میں سے ہو. چلے آپ نے دونوں بتا دی. دو شرائط ہیں. ایک یہ کہ اس کے عمل اپنے اچھے ہوں، عمل. دوسری شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو. ایسا نہیں نا سکھ اٹھ کے دعوت جی دینے سر. لگ جائے، ویسے دے گا تو نہیں لیکن ہے کہ بالکل. ہو بھی سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مسلم ہو. مسلم ہو. سبحان اللہ، یہ بڑی غور طلب بات ہے. مومن کیوں نہیں ہو جمیلہ؟ مومن کیوں نہیں ہو، مسلم کیوں ہو؟ سر کلمے کی شرط ہے کہ وہ وقال مسلمان ہو نہیں سر. تو مومن کلمے پہ نہیں ہوتا. سر مومن تو ذرا زیادہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان والا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سر وہ زیادہ سخت ہوتا ہے ایمان. کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سخت ہوتا ایمان اس کا ہے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. تو اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے. نہیں نہیں ایسا سر سن لے، یہ ایسا نہیں ہے. اچھا جی. فرق چلے میں آپ کو مومن اور مسلم کا فرق بتاتا ہوں. مومن کون ہوتا ہے، مسلم کون ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کہ میں کہتا ہوں آمنت باللہ ورسلہ وکتبہ، ٹھیک ہے، میں اللہ اور اللہ کے جی. رسولوں پر اور اس کی کتاب پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، کہ فرشتوں پر ایمان لاتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان لاتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ اعلان. یہ اعلان ایمان ہے. کیا ہے جمیلہ؟ یہ اعلان ایمان ہے. اعلان ایمان ہے. یہ ابھی اعلان اسلام نہیں ہوا ہے. اب اعلان اسلام کیسے ہوگا؟ کہ اللہ تعالی کے فرض کیے گئے اعمال پر عمل کرنا. اسلام، اسلم یسلم اسلم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے سرنڈر کر دینا. سرنڈر کرنا کسے کہتے ہیں سر جمیلہ؟ خم کر دینا. ہتھیار گرا دینا اور کیا کہنا؟ جھکا لینا خود کو، کہ بس جو آپ کا حکم میں مانوں گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جی سر. جب فوجیں سرنڈر کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ اس کا مطلب جس کے سامنے سرنڈر کر رہی ہیں اس کے حکم کو ماننے کو تیار ہو گئی ہیں. اپنے آپ کو پورا اس کے حوالے کر دینا. حوالے کر دینا. تو یہاں پر دیکھیں کیا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، یعنی نہ صرف مومن نہیں ہوں بلکہ کیا ہوں؟ مسلم ہوں. یعنی میں اللہ کے احکامات کو مانتا ہوں، ان پر عمل کرنے والا ہوں، مسلم ہوں. صرف میں نے خالی ایمان نہیں لایا میں زبانی کلامی، بلکہ عمل میں بھی میرے اسلام موجود ہے. اسی لیے نماز جنازہ کی دعا کیا ہے؟ نماز جنازہ کی دعا پر غور کریں. آخری جو الفاظ ہیں وہ ہے جناب، کیا الفاظ ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ مجھے تو پوری دعا پڑھنی پڑے گی. اب کیا ہے؟ اللہم اغفر سر ہم لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا
अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल वट जमीला शाह जी सर। अलल क्या फअहयिही अलल इस्लाम, और हम में से जिनको फौत कर अलल ईमान। यानी देखे नमाज जनाजा में जो आप दुआ पढ़ते हैं उसके आखिरी दो जुमले फाही अलल इस्लाम, उसको इस्लाम पर जिंदा रख। इस्लाम पर जिंदा रख क्यों? यानी वो सरेंडर की कैफियत में जिंदगी गुजारे और अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वाला हो। और जब मौत का वक्त आए तो मौत किस पर अता फरमाना? ईमान पर, क्योंकि मौत अमाल पर नहीं हो रही होती तो ईमान पे होगी जो मेरे दिल में है। जी सर। ये दुआएं और ये अल्फाज इतने छोटे मोटे नहीं होते, ये बड़े गहरे हैं। ये अल्फाज का चुनाव, ये यहाँ ये क्यों आ रहा है वो क्यों नहीं आया। तो वकाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, यानी जब एक आदमी दावत देने गया है, मैं आपको अगर दावत दूं कि जमीला म्यूजिक नहीं सुनना आपने, और मैं खुद सुनता हूं, तो मेरी दावत का असर क्या रहा? सर नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा आपको नहीं नहीं पता होगा। मैं सुनता हूं या नहीं सुनता, आपको नहीं मालूम, तो नतीजतन क्या होगा? अल्लाह मेरी जबान से असर को खींच निकालेगा। जी सर, कि तासीर मेरी तो कही हुई होगी बात बहुत। भी आप पे कोई असर नहीं करेगी, बरकत ही निकाल देगा वो। क्योंकि आपको तो नहीं इल्म, लेकिन उसको तो इल्म है ना, उससे तो कुछ नहीं छुपा हुआ। जी सर। वो मेरी बात, मेरी जबान, मेरे बातों में से, मेरे अल्फाज में से सब आसार वो खींच निकालेगा कि नहीं, तुम इस काबिल नहीं हो, जी सर। क्योंकि तुम्हारा अमल और तुम्हारी जबान दोनों में मुखालफत है। यानी दआ इलल्लाहि व आमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और ये है कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर अमल करने वाला भी हो, ये ना हो कि नमाज ही नहीं पढ़ता पूरी। और जब वो दावत दे रहा है तो उसकी दावत अपने ऊपर पहले उसको नजर आनी चाहिए। यहां से कोई ये ना समझे कि अगर कोई गुनाह करता है तो वो उसकी दावत ना दे, नहीं, फिर भी उसकी दावत दे, क्योंकि इसी की आयत कुरान में मौजूद, लेकिन किसी और अंदाज में है कि जो लोगों को दूसरों को दावत देते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, तो उसमें अल्लाह ताला ने दावत से मना नहीं फरमाया, बल्कि सिर्फ एहसास दिलाया है कि जो दूसरों को दावत दे रहा है उसको चाहिए कि वो खुद भी अमल पैरा हो। ठीक है ना? जी। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जैसे कौल है, अल्लाह कम बेशी माफ फरमाए, कि जो इंसान जिस जिस गुनाह में मुब्तला उसको चाहिए कि वो उसकी दावत ज्यादा जोरों शोर से दे। कभी तो शर्म आएगी कि मैं दूसरों को कहता हूं, खुद नहीं छोड़ता। मुझे उम्मीद है इस आयत पर मैंने क्यों इतना टाइम लगाया है, क्योंकि ये आयत मुबारका मेरे आपके हम सब के लिए है, और इसका आपको मुझे हमेशा सामना करना पड़ेगा। अब देखें, दावत हो गई, अब अगली बात आ रही है, वो भी बहुत अहम है। ओके, मुझे बताइए अमरीन अली, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, ये लाए नफी है या नहीं है? सर ये नफी है। ये नफी है। अगर नहीं होता तो क्या होता? आयत मजजूम होती, आगे जो मुजारे है वो मजजूम होता। वेरी गुड, फेल मजजूम होता है। एक्सीलेंट। चले, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुज़य्यन, हिबा गियास, इशरत जबी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुज़य्यन, तस्तवी कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? सर मुजारे है। मुजारे है। मादा क्या है? सीन वाओ या बाब कौन सा है? इफ्तियाल। वेरी गुड। फाइल क्या है? फाइल अंता। हिबा गियास, अल जी हसनातु सर। ये मरफू क्यों है? सर ये फाइल है तस्तवी ये का। फाइल है ओ, मिस फाइल है। मुज़य्यन नसीर। जी सर। ठीक है, हमेशा जुमले पर गौर किया करें। इसम मरफू है तो वही फाइल है, सही है? जी सर। इसका मतलब होता है बराबर होना। ला तस्तविल हसना, अब यहाँ पे आया अल हसना वला सय्यिआ, ये ला बेसिकली अतफ के लिए है, पिछले ला को कंटिन्यू करने के लिए, कि ला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, तो ये भी उसका फाइल है। तो क्या तर्जुमा हुआ मुज़य्यन, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ? और नहीं बराबर होती अच्छाई और ना बुराई। हाँ जी, अच्छाई और बुराई बराबर नहीं होती है। अच्छाई और बुराई बराबर नहीं होती है।
اب الحسنہ کیا ہے؟ یعنی ہر وہ اچھی بات، ہر وہ چیز جو چاہے زبان سے کہی جائے، چاہے وہ عمل میں کی جائے، یا چاہے وہ ہماری خصلت میں ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہماری کوئی خصلت اچھی ہو، ہماری کوئی بات ہو، وہ بھی اچھی ہو سکتی ہے، ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح برائیاں بھی یہی ہوتی ہیں، کوئی خصلت بری ہونا کسی کا عمل برا ہونا، کسی کا کوئی بات زبان سے نکالنا بری ہونا، میری کوئی یعنی عادت بری ہو، یا میرے الفاظ برے ہوں، یا میرے اعمال برے ہوں، تینوں وہ سیئہ کی میں آ جاتے ہیں۔ تو وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی۔ پچھلی آیت سے کیا جوڑ اس کا نکلتا ہے دیکھیں، وَمَن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اب اللہ کی طرف دعوت دینا الحسنہ ہے کہ سیئہ ہے؟ ہی باقیاس سر اللہ کی طرف دعوت دینا اچھائی ہے، الحسنہ، حسنۃ۔ ویری گڈ، اچھائی ہے۔ اب جب آپ اچھائی کریں گے تو جواب میں کچھ ہو سکتا ہے؟ سر اچھائی ملنی چاہیے۔ نہیں، وہ جب آپ کسی کو دعوت دیں اپنی فرینڈ کو کہ حجاب و نقاب کیا کرو، تو چانسز ہیں آگے سے کچھ ہونے کے؟ جی سر، برائی مل سکتی ہے، نہیں برائی کریں گے، مل نہیں کہنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتانے لگا ہے، پہلے کہہ دیا کہ دیکھو سب سے اچھی بات اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ اور دعوت کون دینے والے ہیں؟ اچھے، جو اچھے عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں میں سے ہیں، اسلام پر ڈٹے ہوئے ہیں، استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اب جب تم یہ کام کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ تم نے تو اچھائی کی، آگے سے برائی مل سکتی ہے، اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ مجھے آپ ہم سب کو سکھایا جا رہا ہے۔ عشرت جبیں، ادفع کون سا فعل ہے؟ سر یہ فعل امر ہے، فعل امر ہے، مادہ کیا ہے؟ دال فاعل، دفع فاعل یدفع کیا ہے؟ سے ادفع، انت فاعل ہے سر۔ انت فاعل، با فتح سے ہوتا، دفع یدفع، اس کا جی مطلب ہوتا ہے بیسیکلی پش کرنا، جواب دینا، آگے سے ہٹانا کسی چیز کو، ٹھیک ہے؟ جی ادفع، ادفع، اب جس چیز کے ذریعے کرنا ہوتا ہے وہ با حرف جر سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جی بتا سر، دیا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اب التی کون سا اسم ہے عشرت جبیں؟ سر اس میں موصول ہے، اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ رفع، نصب یا جر؟ جر ہے سر، با ویری کی وجہ گڈ۔ سے۔ مزین اس کا صلہ کیا ہے؟ ہی احسن، ویری جملہ گڈ، اسمیہ۔ کون سا جملہ ہے؟ سر جملہ اسمیہ۔ مبتدا کیا ہے؟ ہی مبتدا ہے، خبر کیا ہے؟ احسن۔ ویری گڈ۔ التی جملے میں کس ضمیر کے ذریعے کنیکٹڈ ہے؟ ہیا کے ذریعے۔ ویری گڈ، ہیا کے ذریعے۔ یاد رکھیے گا، شبہ جملہ کو چھوڑ کر جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ، اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو اسم الموصول کے ساتھ چین کا کام کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ، جیسے سمجھ لیں کہ اس میں موصول انجن ہے، اس کے پیچھے اس کی چین ہے جو صلہ ہے، وہ کسی نہ کسی چیز سے جی کنیکٹ سر، ہوتا ہے، تو وہ ضمیر ہوتی ہے جی جملے میں۔ تو ادفع باللتی ہی احسن، اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ التی مؤنث کیوں ہے، پیچھے کیا مؤنث ہے؟ پہلی بات یہ کہ دیکھیں السیئہ آ رہا ہے نا، کہ بری چیز، اب برائی کا سامنا جی کرنا سر، پڑے گا، تو ادفع باللتی ہی احسن، اور اس سیئہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ الحسنہ، یعنی ادفع باللتی ہی احسن۔ علماء نے اس کی جواب یہ دیا کہ خصلتن، ٹھیک ہے؟ یعنی خصلتن حسنتن، اچھی خصلت کے ذریعے جواب دو، جو بیسیکلی اسی طرف جا رہا ہے، الحسنہ۔ ادفع باللتی ہی احسن، کیا ترجمہ ہوا مزین؟ آپ دور کر دو اس کو جو اچھا ہے۔ دیکھیں با ذریعے کا میننگ دے رہا ہے، اب ترجمہ کریں۔ ٹھیک ہے، آپ تو آپ نے دور صحیح کر ترجمہ کیا ہے، تھوڑا سا لفظ جو ہے نا ذریعے کو بیچ میں ایڈجسٹ کریں گے، دور ہٹاؤ
اس کے ذریعے جو اچھا ہے، اس کے آپ ذریعے دور جو ہٹاؤ بہت اس اچھا کے ہے، ذریعے جو اچھا ہے. جو جی اچھا سر. ہے، ٹھیک ہے، جو بہت اچھا ہے. یعنی برائی کا جواب کس سے دو؟ اچھائی سے. اچھائی سے دو. یعنی جب تم دعوت دو گے تو دعوت کے جواب میں کیا ہوگا؟ تمہیں برائی مل سکتی ہے. اور ملتی ہے، یعنی فیس کرنا پڑتا ہے. اچھا آپ جی اچھی استاد. اچھی باتیں بتائیں نا، اس پہ کوئی نہیں ملے گا آپ کو. پتہ ہے آپ کو کب ملتا ہے جواب؟ آپ کو ہارڈ کب؟ میں ویسے آپ سے تینوں سے سوال کر رہا ہوں، کون سی ایسی باتیں ہیں جن پر آپ کو لوگوں سے سننے پڑ سکتی ہیں؟ کیا مطلب کس لیول کی باتیں ہوتی ہیں وہ کہ جو آپ کریں گی تو آپ کو پھر تیار رہیں، آپ کو سننا پڑے گا؟ سر دین کی سر باتوں کون سی؟ نیکی کی باتیں. دین کی باتیں جی اگر ہم ان کو سنائیں نہیں تو اس دیکھیں، پہ دین زیادہ. کی کئی طرح کی باتیں ہیں. آپ کسی کو یہ سر کہیں جب کسی مسکرایا کو کرو، کسی کو کہیں مسکرایا کرو، دین میں سنت ہے، اس کو اس بات سے تکلیف ہوگی؟ نہیں. سر نہیں ہوگی. وہ کہے گا ٹھیک ہے جی، اچھی بات، بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو خوش رکھے. ایسے ہی ہے نا؟ بولیں جی جی سر. بات اسے آپ کہیں کہ دو میٹھے بول دے دیا کرو، اس کو اس بات سے تکلیف ہوگی؟ نہیں نہیں. سر. نہیں ہوگی. اس کو قبول ہے، یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں. اسے آپ کہیں ہمیشہ سچ بولنا، کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اللہ کی قسم جس دن آپ اس کو حرام سے روکیں گے نا، وہ آپ کو ایسا جواب دے گا کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی. جی سر. آپ کہہ کے جی دیکھیں سر. نماز کبھی نہ چھوڑو. آپ کہہ کے دیکھیں حجاب کیا کرو، نقاب نہ کبھی اتارنا. آپ کہہ کے دیکھیں میوزک نہ سننا حرام ہے. آپ کہہ کے دیکھیں موسیقی نہ دیکھنا حرام ہے. آپ کہہ کے دیکھیں غیر محرم سے تعلق نہ رکھنا حرام ہے. تو پھر دیکھیں آپ کو آگے سے کیا ملتا ہے. یہ تعویذ نہ پہننا یہ شرک ہے، یہ بدعت نہ کرنا. میٹھی میٹھی باتیں سب کو پسند ہے، کس کو نہیں پسند؟ وہ تو کافر بھی، یہودی بھی کہے گا ٹھیک ہے اچھی بات ہے، سچ بولنا چاہیے، اچھی بات ہے، مسکرانا چاہیے. لیکن یہودی کو آپ کہہ کے دیکھیں اسلام پہ آؤ تمہارا عقیدہ غلط ہے، تو پھر لگ پتہ جانا. وہیں تو برداشت ہوگا سارا کچھ. اچھی باتوں پہ کون بولتا ہے؟ آپ دیکھ لیں آج بھی جی علماء سر. میں جو حق بولنے والے ہیں ان کے بہت خلاف ہیں، اور جو میٹھی باتیں کرنے والے ہیں اس کے کوئی بھی خلاف نہیں ہے. جی سر. اس کو تو سب کہتے ہیں جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بڑے جناب گریٹ آدمی ہیں. لیکن جو بتاتے ہیں نا آ کے حرام اور حلال کا فرق، حرام سے منع کرتے ہیں، حلال کی ترغیب دیتے ہیں، اس کے پیچھے بہت لگے ہوتے ہیں. یہ بات تھوڑا سیریس لیول پر اس چیز کو سوچیں. دعوت کا جو کام ہے اس میں ہارڈ جب آپ باتیں کریں گے ریئل، اور اسلام شروع ریئل سے ہی ہوتا ہے. یہ اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں بات کی ہیں، پہلے شرک تو ہٹائیں اس کا. ابھی ایک آدمی شرک پر ساری زندگی گزار دے، چاہے ساری زندگی ہنستا رہے. چیزوں کے لیولز ہیں، ان کے ساتھ چلا جاتا ہے. جتنے ہارڈ لائن جو بات کرنے والے ہوتے ہیں ان کی مخالفت ہوتی ہے، آپ کی میری ہوگی. جب آپ کہیں کسی کو کہیں ذرا یہ کام شرک ہے، تو پھر دیکھیں آپ کو کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر یہاں کیا ہوگا؟ ادفع باللتی ہی احسن، کہ واپس ہی لوٹاؤ اس کے ذریعے جو اچھا ہے. اب وہ ادفع عملاً بھی ہو سکتا ہے، قولاً بھی ہو سکتا ہے، بات کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ بات کے ذریعے بھی جواب دے سکتے ہیں. سو کسی بھی بھلے طریقے سے، رویے سے. یعنی دیکھیں آپ نے دعوت مزین دی ہے اللہ کے لیے، ایسے ہی ہے نا، اللہ کی طرف بلایا ہے. جی سر. اب اللہ کی طرف بلانے پر جب واپسی آپ کو اس آدمی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا نا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں. کیونکہ آپ کا ذاتی مسئلہ تو تھا نہیں نا. جی استاد. مجھے پرابلم تو تب وہ جب میں نے اپنی طرف بلایا اور وہ نہیں آیا تو پھر میں لڑ پڑوں. بھئی ہم بلائیں اللہ کی طرف اور اس آدمی نے مجھے جواب دے دیا غلط، اب مجھے کیا چاہیے؟ کوئی بات نہیں. بھئی میں نے تو تمہیں جی اللہ کی استاد. طرف بلایا تھا، تم نہیں مانتے، ناراض ہو رہے ہو، غصے ہو رہے ہو، کوئی بات نہیں یار، ٹھیک ہے. انبیاء کرام کو دیکھیں کتنی تکلیفیں ملی. جی. مجھے بتائیے قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چاہتے تھے کہ وہ کیا بند کر دیں کہنا؟ اللہ تعالیٰ کا دین نام لینا، دین کی طرف بلانا بند کر دے. وہ یہ جو شرک ہے اس کے خلاف بولنا چھوڑ دیں. ایسا ہی تھا نا؟ جی جی سر. سر. پورے قریش کی ایک یہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ یہ جو ہمارے خداؤں کے نام لیتے ہیں نا، یہ لینا چھوڑ دیں، ہم آپ کو سردار ماننے کو تیار ہیں. بلکہ انہوں نے تو بہت آفرز تک کی. تو پھر بات آ گئی تھی ان سے کہہ دیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الی الاخیر. تو اچھی اچھی باتوں پہ بھائی کوئی بھی نہیں کہتا.
اصل بات وہاں آئے گی جی جہاں بالکل آپ عقیدے کی کریکشن پر چلتے ہیں اور لوگوں کو واضح حرام سے منع کرتے ہیں. تو ہم بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اخلاق کا درجہ بہت بڑا ہے، لیکن اخلاق اللہ کی اطاعت سے شروع ہوگا. جی پہلے سر 5 نمازیں تو پوری کرو، پہلے حرام کو مکمل ترک کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی برکتیں آنی شروع ہوں گی اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی. لیکن ہم جی سر جو ہے دوسرے اینڈ سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اوریجنل اینڈ کو چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں صحیح بات پر قائم رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شرک و بدعات سے ہمیشہ بچائے، کیونکہ جو شرک کے اندر مر گیا وہ چاہے ہر سال حج کرے. تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. آگے چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب بہت اچھا کر رہے ہیں، تو پھر میرے خیال ہے کلاس سے بند کر دینی چاہیے. جی کمل وکاس آئیے، سریا، روبینہ اسلم. جی سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کمل وکاس، جی سر. چلیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید آپ نے پڑھا ہوگا. اچھا ویسے بتائیے آپ کو یہ اذا کیا ہے یہاں پر؟ سر اذا ظرف ہے. اچھا اذا کیا ہے؟ اذا کے بعد اگر آپ کو جملہ اسمیہ ملے نا، ٹھیک ہے، جی تو پھر یہ اذا جی کون سا ہوتا ہے، شرطیہ یا کوئی اور؟ سر صرف ظرف بنے گا یہاں پہ، یہ پھر یہ اذا فجائیہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ اضاف ہو جائے. فجائیہ. فجائیہ. فجائیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا فوراً یا اچانک ہونا. ٹھیک ہے، جی اس کی پہچان کیا ہے؟ کمل میں نے کیا بتایا؟ سر اس کے بعد جملہ اسمیہ ملے گا. اس کے بعد جملہ اسمیہ ملے، اور یہ ہمیشہ کہیں جملوں کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ دوسری نشانی کیا ہوتا ہے؟ جی جملوں کے درمیان جملوں میں کے آئے. جملوں میں کہیں درمیان میں ہوتا ہے. اچھا یہ فا میں نے ایک چینج کیا ہوا ہے کلر، یہ فا اس کلر میں، اس کو فا فصیحیہ کہتے ہیں. فی الحال ہم اس پہ زیادہ وقت نہیں لگاتے، سمپلی یہ ہے ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی کا جو بدلہ ہے اس کو اس چیز سے دو جو سب سے بہتر ہے، یعنی اس کو اس چیز کے ذریعے اس کا دفاع کرو، ہٹاؤ، واپس ریپیل کرو. تو یہاں پہ اس عمل کے کرنے کا جو پورا ایک جملہ ہے وہ محذوف تصور کیا گیا ہے. یعنی اگر جب تم یہ کر لو گے اذا دفعت باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، یعنی وہ عمل کے، اب یہ دیکھیں کہا گیا ہے نا، امر ہے نا، امر دیا گیا ہے. اب امر کے جواب میں جب تم یہ امر پورا کر لو گے تو پھر اس کو فا سے لایا جاتا ہے، یعنی وہ فا کے پیچھے اس عمل کے اوپر عمل کرنے کا جو جملہ ہے وہ محذوف ہے. صحیح ہے؟ جی یعنی اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو بعض علماء پھر اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فا فصیحیہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ جواب شرط بھی ہوتا ہے، شرط پیچھے محذوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح سر. جی یہ تفصیلی باتیں ہیں، بس ہم اس کو فصیحیہ کہہ کر کافی رکھیں گے. اور موسٹلی یہ کہیں امر آتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، جی سر. اوکے. سو اذا آپ کو پتہ چل گیا فجائیہ کون سا ہوتا ہے، آپ نے پہچان اس کی یہ رکھنی ہے. جملہ اسمیہ ہوتا ہے بعد میں، اور یہ کہیں جملوں کے بیچ میں آتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. سو الذی اس میں موصول ہے، اس کا صلہ کہاں تک ہے روبینہ اسلم؟ جی سر بینہ کا و بینہ ہو. اچھا چلیں یہ پورا ہی کر دیں یہاں تک. ٹھیک ہے، جی الذی بینک و بینہ عداوۃ. ٹھیک ہے، جی صلہ پورا جملہ اسمیہ ہے اس میں. اب مجھے بتائیں اس میں سریا بینک و بینہ عداوۃ، اس میں خبر کیا ہے؟ عداوتن. کمل وکاس مبتدا کیا ہے؟ بینہ کا و بینہ ہو. روبینہ اسلم خبر کیا ہے؟ خبر سر عداوت. آپ ایک سبق بھول رہی ہیں. چلیں سر خبر یا کمل پوچھ رہے بینہ نا. کیا ہے؟ کمل بینہ کیا ہے؟ بینہ سر ظرف ہے نا. ظرف ہے. یس جب سر ظرف شروع ہو متعلق تو بنے کیا گا. ہوتا ہے؟ سر یہ متعلق مقدم ہو جائے گا. شبو جملہ ہوتا ہے، شبو جملہ. ٹھیک ہے، جی جی اور شبو جی جملہ کبھی بھی مبتدا نہیں بنتا. مبتدا نہیں بنتے. تو اب بتائیے سریا مبتدا کیا ہے؟ اب تو سریا مسئلہ حل کر دیا ہم نے.
तो अदावतुन अदावतुन शुभू जुमला जी कभी भी मुब्तदा नहीं बनता, जुमले के शुरू में आ जाए तो इसका मतलब मुब्तदा मुअख्खर है। जी बैना का मुब्तदा व बैनहू ये मुकद्दम हो गया। खबर ये कौन मुक़ से मुरक्कब है सुरैया? बैना का व बैनहू जी सर क्या कहा मैं मुरक्कब कौन सा है? इजाफी, तौसीफी, इशारी? इजाफी इजाफी इजाफी। बैना का क्या जी मतलब है? बैना का दरमियान उसके काफ किस लिए होता है? उसके या तुम्हारे? हु उसके काफ का जमीर आपके किस? बैना का आपके और बैनहू उसके हाँ जी। अब इसका तर्जुमा करें, बैना का व बैनहू। आपके और उसके हाँ जी, दरमियान आपके और उसके दरमियान। सो हु जमीर अल्लज़ी की तरफ वापस आ रही है, अदावतुन जी मुब्तदा मुअख्खर है। तर्जुमा करें कमल जी वकास, व इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन। सर फाइजा का तर्जुमा जब करके ही करेंगे? हाँ जी, जब जब वो जो दुश्मनी तुम्हारे और उसके दरमियान है। नहीं नहीं नहीं, सर मैं करूं एक मिनट रुकिए, नहीं वो उनसे उनकी कंफ्यूजन दूर करनी है ना। बैनका व बैनहु अदावतुन का तर्जुमा करें कमल। तुम्हारे और उसके दरमियान दुश्मनी। तुम्हारे और उसके दरमियान दुश्मनी है। जी। अब अल्लज़ी को एडजस्ट करें। वो जो हाँ तुम्हारे और जी, उसके दरमियान दुश्मनी है। सुरैया आप करें। फिर यकायत वो कहाँ लिखा एक हुआ है दूसरे के यकायक? दोस्त मुझे हो जाएंगे बताइए, आप कौन से कुरान मजीद का जी तर्जुमा खोला हुआ है आपने? फा साफ हो जाइए है ना ठीक, मुझे सही है, ठीक है ठीक है। जी फिर यकायत आपके और उनके दरमियान दोस्ती हो जाएगी अच्छा, तो दुश्मनी का तस्करा किधर गया? जी रुबीना आप तर्जुमा करें। जी सर, अल्लाह जी का तर्जुमा होगा ना, तो वो जो आपके और उसके दरमियान एक दुश्मनी है। हाँ जी, वो शख्स जिसके और आपके दरमियान, ठीक है कमल, जी वो सर। शख्स यानी आपके और वो अदावत शख्स जिसके दरमियान दुश्मनी है, आपके और उस शख्स के दरमियान। जी सर, सही। जी जी अचानक क्या होगा? फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन, अचानक वो शख्स जिसके आपके और उसके दरमियान दुश्मनी है, कअन्नहु वलियुन हमीम। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये पूरा जुमला मुब्तदा है, अल्लज़ी से लेकर अदावतुन तक, ठीक है? पूरा जुमला क्या है? जी बता। मुब्तदा इसकी खबर क्या है कमल वकास? फिर सर ये कान्नाहु वलियुन हमीम। वेरी गुड। कअन्नहु का इसम क्या है? हु। हु, गुड। और रुबीना असलम, वलियुन क्या है जुमले में? खबर वो वलीयुन हमीमुन मुरकब तौसीफी नहीं, खबर बन मुरक्कब रहा है। तौसीफी, ये दोनों अलग खबरें हैं, ठीक है? जी क्योंकि दोनों का अलग अपना अपना एक माना है, सही है ना? ठीक है। जी वलीयुन किसको कहते हैं रुबीना? दोस्त, और हमीम? दिली दोस्त। दिली दोस्त। दिली दोस्त की एक्सप्लेनेशन करें। यानी कि दिल का दोस्त जो राज जानता हो दिल के। दिल का दोस्त? करीबी करीबी गर्म दोस्त। दोस्त नहीं तो वलीयुन दिली दोस्त नहीं होता? अब देखिए फरिश्तों ने क्या कहा था, नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया वल आखिरा, ऐसे ही ना? जी उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमीम, ऐसे ही उन्होंने वली कहा था। जी अब वली को समझ लें। वली के अंदर चार मानी पाए जाते हैं। नंबर एक, नसीर। नसीर कौन होता है कमल? सर नसीर जो आपका वैसे सादा दोस्त होता है, नुसरत नॉर्मल। करने वाला। नुसरत करने वाला। नुसरत करने वाला क्या? आपकी मदद करने वाला। सही। दूसरा मीनिंग पाया जाता है मुईन, ठीक है? मुआवनत करने वाला। मुआवनत करने वाला। तीसरा मीनिंग पाया जाता है सदीक, ठीक है? जी सदीक सर। किसे कहते हैं? दोस्त। चौथा दोस्त मीनिंग इसमें पाया जाता सच्चा है दोस्त। मुलाजिम। मुलाजिम का मतलब क्या होता है? नौकर मदद नहीं, करने वाले लोग। नौकर नहीं, लुजूम इख्तियार करने वाला, आपके साथ ज्यादा रहने वाला। सही। लेकिन
اس میں آپ کی طرف سے جواب ہونا شرط نہیں ہے، یعنی آپ بھی واپس اس کے معین، نصیر، صدیق، ملازم ہو، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی سر. جی سمجھیے گا. اسی لیے کہہ رہا ہوں ملائکہ نے کیا کہا تھا، نحن اولیاؤکم فی الدنیا، کہ ہم ہی تمہارے نصیر و معین و صدیق و ملازم تھے. ملازم یہاں وہ پاکستان والا ملازم نہیں، یہ عربی والا ملازم جو لازمی ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے. جی. جی اچھا، اب فرشتے ہمارے ساتھ، کیا ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں سر. نہیں رہتا. ہم تو ان کے کوئی نصیر، کوئی معین، کوئی صدیق ہے؟ نہیں، ہم نہیں. نہیں. ہم تو جانتے ہی نہیں وہ کدھر ہیں. ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان ہے تو ہوتے ہیں، لیکن لیکن حمیم کون ہوتا ہے؟ حمیم، اب آتی ہے بات مس روبینہ والی. حمیم جی وہ دوست ہوتا ہے جو آپ کی ہر طرح سے آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی وائس ورسا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وائس ورسا. ٹو وے ٹریفک ہوتی ہے محبت کی، دو طرفہ. جی دو طرفہ محبت ہوتی ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، وہ آپ کی جائز و ناجائز سپورٹ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ جائز نہیں. جائز و ناجائز سپورٹ کرتا ہے. اسی لیے تو قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ روز قیامت کوئی حمیم شمیم نہیں ہوگا تمہارا. تو یہاں کیا ہے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسی محبت کرنے والا آپ کا دوست بن جائے گا گویا کہ. تو یعنی جب ہم کسی کی برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے تو یہ ایسا ہوگا. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ والی جو خوبی ہے نا، یہ خوبی میں آپ کو بالکل صاف بتا رہا ہوں، نادیہ میں دیکھیے، مجھ میں نہیں ہے. میں کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے اندر یہ خوبی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. مجھے جب کوئی بات، مجھے آگے سے جب کچھ برا بھلا کہا جاتا ہے یا مجھے ریڈیکیول کیا جاتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں. جواب سخت بھی ہو جاتا ہے، کبھی اگنور کر بھی دیتا ہوں، کبھی ہو بھی جاتا ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں غالباً ایسا نہیں ہو پاتا میرے سے. لیکن میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دے. میری یہ کمی مجھے جو ہے نا، مجھے آخرت میں نقصان پہنچائے گی شدید قسم کا، اور یقیناً اللہ کی ناراضگی کا باعث بھی بنے گی. اس لیے پھر میں لوگوں سے کیا ہے، اوائڈ کرتا ہوں. لوگوں کو کیوں اوائڈ کرتا ہوں؟ اس لیے اوائڈ کرتا ہوں کہ یار میں بولوں گا، کوئی بات ہوگی، یہ مجھے کچھ کہہ دیں گے، میں پھر کچھ بولوں گا، معاملہ بڑھ جائے گا. اس لیے میں وہ کیا ہے، الصمت خیر، خاموشی بہتر ہے والے بات پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، زیادہ معاملات میں مداخلت نہیں کرتا. لیکن نادیہ کے اندر یہ خوبی ہے، میں آپ کو یہ اپنے پچھلے 13 سال کی جو ہماری شادی شدہ زندگی کا بتا رہا ہوں. اس بندی میں یہ اخلاقی کوالٹی ہے کہ وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتی ہے، خاموش رہ جاتی ہے یا برائی کا جواب اچھائی سے دیتی ہے. یہ میں نے آبزرو کیا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ میری بیوی ہے تو میں اس کی تعریف کروں، نہیں، جو بات میں نے آبزرو کی ہے وہ شیئر کر رہا ہوں. اور میرے اندر اس بات کی شدید لیول کی کمی پائی جاتی ہے. آپ سب بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کیفیت عطا فرمائے. تو یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں نے آپ کا کافی وقت لیا ہے اس پہ، اور اگلی اس کا لاسٹ پورشن ہے اور اس کو بھی ہم سمجھ لیتے ہیں. بہت شکریہ کنول، سریہ اینڈ روبینہ، نشاط، شاہینہ، ام سدرہ آئیے. السلام علیکم. جی سر. السلام علیکم. نشاط، وما یلقاها الا الذین صبروا. یلقا کون سا فعل ہے؟ باب تفیل. باب تفعیل سے ہے. فعل کون سا، ماضی یا مضارع؟ مضارع ہے سر. لام قاف یا مادہ ہے. مضارع کون سا ہے، معروف، مجہول، مجزوم، منصوب؟ کیا مجہول. مجہول ہے. گڈ. ہاں کیا ہے؟ مفعول ہے. ویری گڈ. شاہین بیگم، اس کا فاعل کیا ہے؟ اچھا ام سدرہ، اس کا فاعل کیا ہے یلقا کا؟
الذین صبروا، الذین صبروا، ویری گڈ، یہ اس کا فائل، نائب الفائل ہے یعنی. تو نائب الفاعل. شاہین بیگم الذین کا صلہ کیا ہے؟ صبروا. صبروا کا فائل کیا ہے؟ سواد بارہ باب نون سے صبر فائل کیا ہے اس کا؟ فائل اس کا ہم. ہم ہے. یہ ہم کدھر راجع ہے؟ ہم یلقاہا. تو الذین صبروا کے ساتھ کس چیز کا الذین. ضمیر جڑا ہوا ہے؟ الذین. ہاں جی، الذین. میں نے ابھی بتایا نا پہلے کہ صلہ اپنے اس میں موصول سے کسی ضمیر کے ذریعے کنیکٹ ہوتا ہے. تو الذین کس چیز کے ذریعے کنیکٹ ہے؟ ہم کے ذریعے. جی ہم کے ذریعے، ٹھیک ہے، یہ ہم کے ذریعے کنیکٹ ہے. صحیح ہے؟ جی جی. اوکے. سو ما نفی کا ہے الا تاکید کے لیے، یعنی اگر آپ ما اور الا کو نکال دیں تو جملے کا ترجمہ باقی بچ جاتا ہے. یہ تاکید کے لیے ہے. ما یلقاہا الا الذین صبروا. یہ ہا کیا ہے؟ وہی خصلت جس کا ہم پیچھے تذکرہ کر رہے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن. یہ وہی ہا اسی التی کی طرف جا رہا ہے کہ وہی جو خصلت ہے. کیا ترجمہ ہوا ام سدرہ؟ جی، اور نہیں وہ ڈالا جاتا مگر ان پر جنہوں نے صبر کیا. ہاں جی، یعنی ان کو اس کا القاء، اس کا دخول ان روحوں، ان مومنوں، ان لوگوں پر ہوتا ہے جن میں کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے. صبر. وما یلقاہا الا الذین صبروا. جو صبر کرتے ہیں پھر ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت پیدا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، پیدا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو یہ ملکہ عطا کرتا ہے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو صبر کرنے والے ہیں اور وہ برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. آگے ہے وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم. فہیمہ افضل، دوسرے جملے میں یلقا کا فائل کیا ہے؟ جی سر جی، نائب الفاعل ہوگا ذو حظ عظیم. ویری گڈ، ذو حظ عظیم نائب الفاعل ہے. مجھے بتائیے نشاط، حظ عظیم کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی. ویری گڈ. شمع پرویز، ذو حظ کون سا مرکب ہے؟ ذو حظ مرکب اضافی ہے سر. مرکب اضافی ہے. ویری گڈ. فہیمہ کیا ترجمہ ہوا وما یلقاہا الا ذو حظ عظیم؟ اور نہیں یہ القاء کیا جاتا یا دیا جاتا ان کو جو بڑے قسمت والے ہوں، جو بڑے نصیب والے ہوں. جو بڑے نصیب والے ہیں، یعنی جس کو یہ ملکہ مل جائے ادفع باللتی ہی احسن، وہ کون ہے؟ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے نصیب والے ہیں. ذو حظ عظیم یعنی انہوں نے بڑا نصیب پایا، بڑا نصیب ان کو دیا گیا. یلقاہا یعنی ان کو دے دیا گیا. قرآن مجید میں نصیب اور حظ دونوں لفظ استعمال ہوئے. کون کون سے فہیمہ؟ نصیب اور حظ سر جی. اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ جائیے قرآن مجید کی اپلیکیشن کھولیے اور ڈالیے نصیب اور حظ. حظ دیکھیں کہاں کہاں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حظ لفظ کہاں استعمال کیا؟ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ قرآن مجید میں 8 یا 9 آیات میں استعمال ہوا. کتنی میں؟ 8 یا 9 میں. نصیب لفظ 18 یا 19 آیات میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. نتیجہ آپ لوگوں نے نکالنا ہے کہ حظ کہاں استعمال ہو رہا ہے، نصیب کہاں سے مراد. یہ نہیں کہ کس آیت میں، مقصد کیا ہے وہاں پر، حظ لفظ کیوں چوز کیا گیا ہے، وہاں کون سی ایسی بات تھی کہ حظ لفظ لایا گیا ہے، اور جہاں نصیب ہے وہاں کون کون سی باتیں تھی کہ لفظ صرف نصیب رکھا گیا. حالانکہ حظ کا ترجمہ بھی ہم نصیب کرتے ہیں کہ ذو حظ عظیم، بڑے نصیب والا، اور نصیب کا تو ویسے ہی ترجمہ نصیب ہوتا ہے. صحیح ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. تو ہم نے یہ آج 3 آیات کی تھی، حالانکہ اگلی آیت اس سے کنیکٹ تھی، وہ مجھے بھول گئی کرنی، تو وہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. ویسے ابھی میں آپ کو جنرلی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیت ہے اس میں فرمایا تھا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ،
کہ دیکھیں ہوگا کیا کہ انسان نے برائی کی تو اس کو ہم نے کیا کیا, ادفع باللتی ہی احسن, اچھائی سے جواب دے دیا. تو مس فہیمہ جب شیطان ہمارے سر پہ سوار ہوگا تو اس کا کیا کریں گے؟ بندے کو تو ہم نے ادفع باللتی ہی احسن کر لیا نا. مس فہیمہ ہیں یا چلی گئی ہیں اٹلی؟ جی تو بولے نا پھر. کنیکشن انسٹیبل ہو گیا تھا. بالکل. تو اب بتائیے ادفع باللتی ہی احسن جب ہم کر رہے ہیں تو ہم نے برائی کا جواب اچھائی سے دے لیا, لیکن جی اسی لمحے شیطان بھی تو آئے گا نا. جی بالکل. وہ آ کے کیا کہے گا کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا, تو وڈا لگتا ہے اخلاق والا, جواب دے نو. بس وسوسہ ڈالے. وسوسہ ڈالے گا. وسوسہ ہاں جی. نہیں, نزغ. وسوسہ لفظ نہیں استعمال کیا. نزغ کا مطلب بھی وسوسہ ہوتا ہے, لیکن فرق ہے. نزغ کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑے پر, شرارت پر ابھارنا. جی صحیح, ٹھیک ہے. تو اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید کیا ہے, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ, کہ جب وہ یہ کام کرنے آئے تو پھر کرنا کیا ہے, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اب شیطان سے ایک ہی صورت میں بچا تھا, اس کے ساتھ ادفع باللتی نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ کیا ہوگا, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ السمیع العلیم. ٹھیک ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جاتے ہیں جو خوب سننے اور سب جاننے والا ہے. یہ آیات بہت اہم تھیں میرے لیے سب سے پہلے, آپ کے لیے اس کے بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صابرین شاکرین میں بنائے, ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو دعوت کا کام کرتے رہے ہیں, ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو دعوت کے جواب میں ملنے والی برائیوں کا جواب اچھائیوں سے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اعمال آخرت کے لیے توشہ اور مغفرت کا ذریعہ بنا لے اور اپنی رحمت عطا کرنے کا ذریعہ بنا لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم